دیا، آپ کو کھیل دیا ہے، آپ کو مکان دیا، آپ کو گاڑیاں دیا، آپ کو تجارت کے لیے دکان دیا، آپ اس مال کو اپنے کپڑے پر خرچ کرتے ہیں، صابن پر خرچ کرتے ہیں، آپ موبائل میں پیسہ بھرانے پر خرچ کرتے ہیں، نیٹ چلانے پر خرچ کرتے ہیں، دنیا کی ساری لوازمات اور ضروریات پر آپ خرچ کرتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا مہینہ کا آپ اپنے آمدنی میں سے کبھی اس چیز کو باندھتے ہیں کہ اتنا پیسہ ہم مدرسہ میں پہنچائیں گے اور مہینہ کا اتنا پیسہ ہم مسجد میں پہنچائیں گے؟ یہ نہیں ہوتا، ایک یہی نہیں ہوتا ہے، اس کے علاوہ سارا کام ہم کرتے ہیں۔ بہت ہی خوش نصیب ہے وہ مسلمان جس کو اللہ نے دولت دیا ہے اور 2.5% اپنے مال میں سے ہر مہینہ وہ مدرسے کے بچوں کو پہنچاتا ہے اور اس میں سے کچھ آمدنی مساجد میں پہنچاتا ہے، نیک سالے لوگوں پر خرچ کرتا ہے، علماء کی خدمت پر خرچ کرتا ہے اور بزرگان دین پر خرچ کرتا ہے اور دنیاوی ضروریات پر خرچ کرتا ہے، اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے، اور اس کا پیسہ واقعی میں قابل قبول ہے اور اللہ تعالیٰ کی یہاں اس خرچ کی اللہ تعالیٰ کی یہاں قیمت ہے، اللہ تعالیٰ کی یہاں قیمت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ نے آپ کو صاحب مال بنایا ہے، اس مال کا صحیح مصرف تلاش کیجیے، صحیح جگہ تلاش کیجیے۔ 1 روپے بھی آپ کے پاس ہے تو یہ اللہ کا امانت ہے، یہ اللہ کا امانت ہے۔ اس پیسے کے بارے میں قیامت کے دن اللہ آپ سے پوچھیں، آپ سے سوال کریں گے اور آپ کو جواب دینا ہوگا، آپ کو جواب دینا ہوگا۔ آپ کے لیے، آپ کی قوم کے لیے، آپ کی نسل کے لیے اور آپ کے سماج کے لیے جو یہ مدرسہ کھولا گیا ہے، اس مدرسہ کی ترقی کے لیے آپ اپنے پیسے کو خرچ کیجیے، تاکہ کل قیامت کے دن جہاں حافظ قرآن کھڑا ہوگا، جہاں عالم دین کھڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ کہیں گے حافظ قرآن الگ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے عالم دین الگ ہو جائے، اور اس کے بعد ان کی نگاہ آپ کے طرف ہو اور اللہ ان کی نگاہ کو دیکھے اور کہے کہ اے حافظ قرآن تم کیا چاہتے ہو، تو وہ کہے کہ انہوں نے میری مدد کیا تھا، میری پڑھائی میں انہوں نے بہت حصہ لیا تھا، اس لیے اللہ میری چاہت ہے کہ اس کو بھی میرے ساتھ کر دیا جائے، اس کو بھی میرے ساتھ کر دیا جائے۔ تو آپ میں سے ہر مسلمان کو حافظ قرآن عالم دین کھینچ کر کے آپ کو جنت کی طرف لے جائے۔ اذا وقعت الواقعہ، جب قیامت قائم ہو جائے گی، لیس لوقعتها کاذبہ، جس کے قائم ہونے میں کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، قیامت قائم ہوگی۔ حافظۃ الرافعہ، جس دن بلند رہنے والا انسان کو پست کیا جائے گا اور پست رہنے والے کو بلند کر دیا جائے گا۔ من تکبر وضعہ اللہ، جنہوں نے تکبر کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کریں گے۔ من تواضع رفعہ اللہ، اللہ کے لیے جنہوں نے تواضع اختیار کیا تھا، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا تھا، اللہ قیامت کے دن اس کو بلند کریں گے۔ حافظۃ الرافعہ اذا رجت الارض رجا، جس دن زمین کا کپا کر لرزنے لگے گی، وَإِذَا بُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، جس دن پہاڑ روئی کے گالے کی طرح اڑنے لگیں گے، هَوَاءً مُنبَثًّا، اور روئی کے گالے کی طرح وہ اڑیں گے۔ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، قیامت جس دن قائم ہوگی، اللہ تعالیٰ 3 جماعتوں کو تیار کریں گے، انسانوں کو بانٹیں گے 3 جماعتوں میں، ایک جماعت اللہ کے دائیں جانب، دوسری جماعت اللہ کے سامنے اور تیسری جماعت اللہ کے بائیں جانب۔ اصحاب المیمنة ما اصحاب المیمنة، دائیں ہاتھ میں جس کو نام اعمال دیا جائے گا، کتنا ہی بڑا خوش نصیب ہوگا وہ انسان۔ اصحاب المیمنة ما اصحاب المیمنة والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم، آگے بڑھنے والے جو اللہ کے سامنے ہوں گے، وہ
والسابقون السابقون اولئک المقربون، وہ تو اللہ کے بالکل قریب ہوں گے، آگے والے اللہ کے بالکل قریب ہوں گے. فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، وہ نعمتوں میں ہوں گے، جنتوں میں ہوں گے، اور پچھلی قوموں میں زیادہ لوگ ہوں گے اور اس قوم میں سے کم لوگ ہوں گے. سابقون کون لوگ ہوں گے؟ وہ سابقون السابقون پچھلی امتیوں میں زیادہ ہوں گے اور اس امتی میں کم ہوں گے. یہ آیت جب نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے آئے اور کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، پچھلے لوگوں میں سابقون السابقون زیادہ ہوں گے اور ہماری امتی میں کم ہوں گے، ہم تو ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت نازل فرمائی